بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. معزز سامعین اور عزیز طلبہ، آج سے ہم اپنے چینل پر قرآن کریم کی تفسیر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ ایک لمبے عرصے تک چلتا رہے گا۔ قرآن یہ اللہ کا پیغام ہے جو اس نے اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، اس لیے اس پیغام کو سننا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ہم اپنے اس سلسلے میں یہ کوشش کریں گے کہ اللہ کے اس پیغام کو آسان سے آسان انداز میں آپ تک پہنچا سکیں۔ قرآن کریم میں کل 114 سورتیں ہیں، اور ان میں سے پہلی سورت کا نام ہے سورہ فاتحہ۔ ترتیب کے لحاظ سے یہ پہلی سورت ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، مکی زندگی میں نازل ہوئی۔ اس کی آیات کی تعداد 7 ہیں۔ یہ انتہائی اہم سورت ہے اور ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ اس سورت کا نام سورہ الفاتحہ ہے، اور یہ نام اس کے مضمون کی مناسبت سے ہے۔ اس میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے اس کی مناسبت سے یہ نام رکھا گیا ہے۔ عربی زبان میں فاتحہ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی مضمون یا کتاب یا کسی شے کا آغاز اور افتتاح ہو۔ چونکہ اس سے کلام الہی کا آغاز ہو رہا ہے، اس لیے اسے فاتحہ کا نام دیا گیا ہے۔ اس سورت کے اور بھی نام ہیں: ام الکتاب، ام القرآن۔ اس سورت کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے۔ اس سورت کا ایک نام سورۃ الکنز بھی ہے۔ اس سورت کا ایک نام سورہ کافیہ بھی ہے۔ تو اس سورت کے بہت سارے نام ہیں، اور دیکھیے اوپر لکھا ہوا ہے بڑا سا سورۃ الفاتحۃ مکیۃ، تو اس میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ سورت مکی زندگی کے اندر نازل ہوئی ہے، اور اس میں ہر سورت کے آغاز میں اس کی آیتوں کی تعداد اور اس میں رکوع کتنے رکوع ہیں اس کو بھی لکھا جاتا ہے۔ تو اس میں کل آیتیں 7 ہیں، دیکھیے آیاتھا 7 لکھا ہوا ہے، اور اس میں رکوع 1 رکوع ہے بس۔ یہاں آپ کے سامنے میں یہ وضاحت کرنا چلوں کہ قرآن کریم میں عام طور پر 2 لفظ کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے آیت اور دوسرا ہے رکوع۔ آپ دیکھیں گے ہر سورت کے شروع میں آیت کی تعداد اور رکوع کی تعداد لکھی ہوتی ہے، اور اس کا شمار بھی ہوتا ہے۔ جیسے یہاں دیکھیں، یہاں پر یہ جو گول سا بنا ہوا ہے، یہ گول سا جو بنا ہوا ہے اسے آیت کہتے ہیں، یعنی آیت کی نشانی ہے گول سا یہ، اور یہ عین جو بنا ہوا ہے یہ رکوع کی نشانی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو آیت کا مطلب ہوتا ہے، عربی زبان میں آیت کے معنی آتے ہیں نشانی کے، اور اصطلاح میں قرآن میں پورا ایک جملہ جو شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے اسے آیت کہتے ہیں۔ جیسے یہ پورا الحمدللہ رب العالمین، یہ پورا ایک جملہ ہے، یہ شروع ہوا، یہ ختم ہوا۔ اب
یہ پورا جملہ ختم ہو چکا ہے، اس کی نشانی کے لیے ایک گول سا نشان بنا دیا گیا ہے، تو اسے آیت کہیں گے۔ ابھی ایک آیت ہو گئی، یہ 2 آیت ہو گئی، یہ 3 آیت ہو گئی، یہ 4 آیت ہو گئی، تو آیت کی تعداد بھی لکھ دی جاتی ہے۔ اور رکوع کے معنی آتے ہیں وہ مضمون یا ایک سلسلہ کلام جہاں ختم ہوتا ہے، ایک مضمون جہاں ختم ہوتا ہے تو اسے رکوع کہتے ہیں، اور وہاں عین کی نشانی بنا دی جاتی ہے۔ تو اس میں حکمت یہ ہے کہ ایک مضمون، ایک قسم کا مضمون، آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اور نماز میں ایک قسم کا مضمون، ہم لوگ تو چونکہ عجمی لوگ ہیں، عرب والے تو قرآن کریم کو سمجھتے ہیں، یعنی بالکل آسانی سمجھ لیتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی دشواری نہیں ہے، وہ ایک مضمون جہاں شروع ہوا وہاں ختم ہو گیا، وہاں وہ لوگ رکوع کر لیتے ہیں۔ لیکن ہم لوگوں کے لیے دشواری ہے، تو اس لیے رکوع کی علامت بنا دی جاتی ہے کہ یہاں ایک مضمون پورا ہو گیا ہے، آپ یہاں رکوع کر سکتے ہیں۔ تو عین جو نشانی ہوتی ہے رکوع کی، جیسے یہاں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر رکوع کرنا ہے۔ قرآن کریم میں کل 540 رکوع ہیں، اور اس طرح اگر تراویح کی ہر رکعت میں ایک رکوع پر ٹھہرا جائے، ایک رکوع کو پڑھا جائے، تو 27ویں شب میں قرآن کریم کو مکمل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ کچھ بنیادی معلومات تھیں، اور ہم باقاعدہ قرآن کریم کی تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ترجمہ کر لیں گے، اور اس کے بعد مختصراً تفسیر کو سمجھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو پالنے والا ہے سارے جہاں کا۔ الرحمن الرحیم، بے حد مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے یوم جزا کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، بتلا ہم کو راستہ سیدھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غصہ ہے اور جو گمراہ ہو گئے۔ تو یہاں پر ایک سورت مکمل ہوئی، اور یہ ایک رکوع بھی مکمل ہوا۔ اب اس کا ہم مطلب سمجھ لیتے ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ ہے، جیسا کہ ہم نے بتلایا، اس میں آیتوں کی تعداد کل 7 ہے۔ ان میں پہلی 3 آیت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، ہم بندے محتاج ہیں، ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کیسے کی جائے گی، تو اللہ رب العزت نے ہمیں خود اپنی تعریف کرنے کا طریقہ بتلا دیا ہے۔ اور آخر کی 3 آیتوں میں انسان کی طرف سے دعا و درخواست کا مضمون ہے، جو اللہ رب العزت نے ہمیں سکھلایا ہے۔ اور درمیانی ایک آیت میں دونوں چیزیں مشترک ہیں، کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے اور کچھ دعا کی درخواست ہے۔ تو سب سے پہلی آیت ہے الحمد للہ رب العالمین، اس کے معنی یہ ہے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی دنیا میں جہاں کہیں کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے وہ در حقیقت اللہ ہی کی تعریف ہے۔ تو ہر قسم کی تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور رب العالمین، جو رب ہے عالموں کا، عالمین یا عالم کی جمع ہے، اور عالم کے معنی دنیا کہتے ہیں۔
جیسے ہماری ایک دنیا ہے جس کو ہم ارتھ کہتے ہیں، اب اس میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جیسے ہماری یہ دنیا ہے، اسی طرح اور بہت ساری دنیا ہے جس کا پالنے والا اللہ ہے۔ تو عالمین، یہ عالم کی جمع ہے، ایک تو عالم ہماری ہے، اور اس طرح کے بہت سارے عالم ہیں جس کا پالنے والا اللہ ہے۔ اب یہ عالم کتنے ہیں؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ عالم 40,000 ہے، اور آج کی جدید سائنس سے بات معلوم ہوتی چلی جا رہی ہے کہ ہماری دنیا خود یہ ایک عالم ہے، اس کے علاوہ اور بہت سارے عالم ہیں۔ اس کے بعد ہے الرحمن الرحیم، جو نہایت رحم والا، نہایت مہربان اور رحم والا ہے، بے حد مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ یہ دونوں آیت کے اندر، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا ذکر ہے۔ رحمان رحیم یہ دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں جن میں اللہ رب العزت کی رحمت کی وسعت کو نہایت ہی بلیغ انداز کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے یوم جزا کا۔ یوم الدین، یوم جزا یعنی قیامت کا دن۔ تو قیامت کا جو دن ہوگا اس کی ملکیت اللہ رب العزت کے قبضے میں ہے۔ اب وہ ملکیت کس چیز پر ہوگی؟ تو اس کو عام رکھا گیا ہے، یعنی ہر قسم کی ملکیت قیامت کے دن اللہ رب العزت کے قبضے میں ہوگی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے اندر حصر پیدا کیا گیا ہے۔ اس آیت کو یوں بھی کہا جا سکتا تھا نعبد ایاک اور نستعین ایاک، لیکن عربی زبان کے اندر حصر پیدا کرنے کے لیے مفعول کو مقدم کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر دیکھیے دو چیزیں، ایک تو ہم کہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور ایک کہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو بندوں کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ رب العزت سے کس انداز کے اندر ہمیں درخواست کرنی ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے خدا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھلا ہم کو راستہ سیدھا۔ اب یہ سیدھا راستہ کون ہے اس کو نہیں بتلایا گیا ہے، تو اگلی آیت کے اندر بتلایا گیا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غصہ ہے اور جو لوگ گمراہ ہو گئے، راستہ بھٹک گئے۔ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت کے اندر اس کی مزید وضاحت کی گئی ہے کہ وہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ رب العزت کا انعام ہوا ہے۔ دوسری آیت کے اندر اس کو صاف صاف فرمایا گیا ہے کہ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ تو یہ لوگ سیدھے راستے پہ چلے ہیں، اے خدا ہمیں بھی ان لوگوں کے راستے پہ چلا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر آپ کا غصہ ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ یہ لوگ کون لوگ ہیں؟ تو یہ یہودی اور نصرانی لوگ تھے۔ یہودیوں پر اللہ رب العزت غضب نازل ہوا تھا، اور نصرانی اور عیسائی لوگ گمراہ ہو گئے تھے۔